أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 94 نمبر آیا مبارکہ ہے اور تیسرا رکوع ہے 7ویں پارے کا اور 13واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا. آج آغاز کریں گے رکوع کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جب انسان کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں. پھر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے معاملات سر انجام دے، عبادات سے متعلقہ ہوں یا اس کا تعلق معاملات سے. زندگی کے تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی ایک کامیاب انسان کی علامت ہے. ہم یہی قرآن مجید کے اندر بارہا پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے منع کیا. جن کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا اور جن سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہی بندہ مومن کی اطاعت اور فرما برداری کی علامت ہے. یہاں احرام کے حوالے سے کچھ پابندیوں کا ذکر کیا گیا کہ جب بندہ حج اور عمرہ کے لیے اس سرزمین مقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے. میقات سے احرام باندھ کے وہ ایک خاص حد میں داخل ہو جاتا ہے. جس طرح ہم کسی ملک میں جاتے ہیں اس کا پاسپورٹ ویزا، اپنے پاسپورٹ پر ہمارے ویزا لگتا ہے، تو جیسے ہی ہم اس ملک کی حد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم پر پھر اس ملک کی جو پابندیاں ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، وہ لاگو ہوتے ہیں اور ہم پہلے یہ وعدہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے. ویزا تبھی ملتا ہے. تو جب آدمی احرام میں آتا ہے، میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھ لیتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. وہ عمرہ ہے، وہ حج ہے. اب اس کی کچھ پابندیاں ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا اور ان پابندیوں کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے لیے اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ حج اور عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب پیدل سفر ہوتے تھے اور ایک لمبے میقات سے احرام باندھ کے جب مکہ المکرمہ پہنچنا ہے تو رستے میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، بہت ساری پابندیاں ہیں جن کا آدمی خیال رکھتا ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اہل ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پابندیوں پر کاربند رہے اور عمل کر کے دکھایا کہ کیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. یہی ہمیں یہاں تلقین کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ، اللہ کریم تمہیں ضرور آزمائے گا کسی چیز کے ساتھ. من الصید، شکار، یعنی کچھ شکار کے ساتھ اللہ آزمائے گا تمہیں. تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے. یعنی تمہارے ہاتھ بھی شکار تک پہنچ رہے ہوں گے، آسانی سے تم اس کو شکار کر سکتے ہو، اور تمہارا نیزہ بھی وہاں تک آسانی سے پہنچ رہا ہوگا. لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہے. تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو
تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اب انسان کو ضرورت بھی ہے، اس کی خوراک کی بھی ضرورت ہے، سفر پیدل یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سفر ہے، اور رستے میں اس وقت دکانیں تو ہوتی نہیں تھی جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں دستیاب ہوں اور آدمی اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہی طریقہ کار تھا کہ رستے سے شکار ہوا جانور کو تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، خوراک کی ضرورت پوری ہوگی تو آگے چل پڑیں گے۔ اب ہوا اس طرح کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے صحابہ کرام روانہ ہوئے، اب رستے میں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ وہ شکار، اب صحابہ کرام نے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں اور شکار اتنے قریب آ گئے کہ کبھی بھی اتنے قریب نہیں ہوتے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اپنے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے ہیں کہ مچھلی کے لیے انہوں نے کس طرح ہیلا کیا تھا۔ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ ہو جاتی تھیں۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ تو صحابہ کرام کے سامنے شکار بالکل، اور صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ شکار کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ ہم حیران ہوئے کہ کبھی بھی اس جگہ پر ہمیں اتنی شکار کی تعداد کبھی نہیں دیکھی، اتنے شکار، اور پرندے بھی بالکل قریب آ گئے۔ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہاتھ سے ان پرندوں کو پکڑ لیں، اور جانور بھی اتنے قریب قریب بھاگے پھر رہے تھے، ہرن اور دیگر شکار کے جانور، کہ اگر ہم ویسے ہی ایسے ہاتھ کے ساتھ نیزہ کریں اور وہ نیزے کی زد میں آ جائیں اور ہم ان کو شکار کر سکیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو ایمان کی وہ کیفیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان پر پورا اترے، اور کسی صحابی نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس سے احرام کی پابندیاں جو ہے وہ پامال ہوتی ہوں۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر دے کہ کون بن دیکھے اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ میں شکار کروں گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ نظر نہیں آ رہا اللہ، لیکن اللہ جان تو رہا ہے، اللہ دیکھ تو رہا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے بعد جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں آ گئیں، بس اس پابندی پر عمل کیا جائے اور ان پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا بالکل منع قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم شکار کو مت قتل کرو، یعنی شکار نہ کرو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر تم شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، بس جس نے تم میں سے جان بوجھ کے شکار کیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، بس اس کی سزا کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کی مثل جو جانور اس نے قتل کیا ہے، جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس کی مثل اس کی سزا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو عادل آدمی، وہ تم میں سے دو عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ جانور قربانی کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے گا، یعنی حدود حرم کے اندر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ جو بھی جرمانہ ہے احرام کا اور اس میں دم لازم آتا ہے، تو وہ دم احرام کی حالت میں جب کوئی بھی جرمانہ لازم آئے جس کو ہم دم کہتے ہیں، وہ دم جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ذبح کیا جائے گا۔ وہ کوئی شخص اپنے علاقے میں نہیں کر سکتا۔ مثلا عمرے کے لیے کوئی شخص گیا ہے یا حج کے لیے گیا ہے اور حالت احرام میں اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس پر دم لازم آتا تھا، تو وہ وہیں پر حدود حرم کے اندر، حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ وہ آدمی اپنے علاقے میں واپس آ کے ذبح نہیں کر سکتا، وہیں پر کیا جائے گا۔ اور دو عادل آدمی، یعنی اگر اس نے مثلا فرض کر لیں ہرن شکار کیا ہے تو وہاں کے اسی علاقے کے دو عادل آدمی وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی کتنی قیمت ہے، وہ ہرن جتنی قیمت کا ہے اسی حساب سے اس کو جو قیمت ہے وہ جرمانے کے طور پر ادا کی جائے گی، اور اس طرح کا جانور لے کر جو ہے وہ قربانی کی جائے گی۔ او کفارۃ، یا کفارہ طعام مساکین، کچھ مساکین کا طعام، کچھ مساکین کا کھانا، یا یہ کفارہ ادا کیا جائے گا۔ او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امری، یا پھر اس کے جرمانہ کے طور پر روزے رکھے جائیں گے تاکہ آدمی اپنے معاملے کا وبال چکھے، سزا چکھے۔ تو اس کو منع کیا گیا تھا کہ اس نے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، بس اس نے شکار کیا ہے تو اب اس کو سزا بھی ملے گی اور اس سزا کو اسے بھگتنا ہوگا۔ عفی اللہ عما سلف، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا ہے جو پہلے ہو چکا۔
جو احکام کے نازل ہونے سے پہلے پہلے غلطی کسی سے ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے گا. ومن عادا جو دوبارہ کرے گا فینتقم اللہ من اللہ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا یہی بندہ مومن کی علامت ہے. لیکن اگر اس نے کیا تو اس کی سزا ہے, اس کی سزا اس کو بھگتنا ہوگی اور برداشت کرنا. احل لکم صید البحر یہ تو جو خشکی کا جانور تھا اس کے شکار سے متعلق مانا تھا. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ جو شکاری جو جانور موذی جانور ہیں جیسے سانپ ہو گیا, بھیڑیا ہو گیا, شیر ہو گیا, اور آدمی جا رہا ہے رستے میں خطرہ آ گیا اور ان کے آدمی کو خطرہ ہوا کہ یہ حملہ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے, تو ان کو اگر قتل کر دیا اور اذیت دینے والے جانور سانپ مار دیا, شیر کو قتل کر دیا, یا اس طرح کا کوئی جانور جو انسان کو نقصان دے رہا ہو تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے. یہ شکار کے لیے جو عام طور پر آدمی اپنی ضرورت کے لیے شکار کر رہا ہے, مثلا کھانے پینے کے لیے کر رہا ہے, یا ویسے ہی اس نے کہا چلو جنگل میں جانا شکار بھی ساتھ کر لیں, احرام بھی باندھا ہوا ہے, تو یہ پابندیاں ساری ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی. لیکن جو کشتی کا سفر ہے, سمندری سفر ہے, بحری سفر ہے, اس میں اگر مچھلی وغیرہ شکار کر لیتا ہے, مچھلی پکڑ لیتا ہے, تو اس کی کوئی سزا نہیں, وہ جائز قرار دیا گیا ہے. یہی فرمایا احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے صید البحر جو خشکی یعنی جو بحر ہے سمندر ہے اس کا شکار, وطعامہ اور اس کا کھانا بھی, متاعا لکم وللسیارہ تمہارے لیے اور جو قافلے وغیرہ ان کے لیے اللہ کریم نے اس کو جائز قرار دیا. وحرم علیکم صید البر اور خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا. بحر پانی کا شکار یعنی اس میں سمندر بھی ہے, اس میں دریا بھی ہو سکتا ہے, نہر بھی ہو سکتی ہے, تو وہ اجازت ہے, لیکن خشکی کا شکار منع کر دیا گیا. ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تک منع ہے, احرام کی حالت سے نکل کر پھر جائز ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا, جس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر کیا جائے گا, اس سے ڈرو اور اس کے احکام کی پامالی سے ڈرو. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام سے متعلقہ کچھ اہم مسائل ہمیں سمجھائے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا احرام کی حالت میں ضروری ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.